ہدایت کے پھول کے سامعین گرام، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے عوامل بتاتے ہیں جس کا اہتمام رمضان کے مہینے میں خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا چاہیے۔ 11 مہینوں کے طویل انتظار کے بعد ایک مقدس مہینہ ہے جس کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سرکش شیاطین و جنات پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں تاکہ انسان بغیر کسی بہکاوے کے پورا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگا سکے، اپنے مالک حقیقی کی عبادت میں مصروف ہو سکے اور اپنے اللہ سے اس رشتہ کو استوار کر سکے جس کو 11 مہینے تک غفلت کی نظر کر کے رکھ چھوڑا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ کو استوار کرنے اور مالک حقیقی کی عبادت میں مصروف ہونے کے لیے رمضان المبارک کے مہینہ میں ذیل امور کا خاص انتظام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، روزے کا اہتمام۔ رمضان میں روزے کا اہتمام بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس مہینہ میں روزہ رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ روزہ دار کا سب سے بڑا اکرام یہ ہے کہ اس کا بدلہ اور اجر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس 2 نمازوں کی پابندی۔ نماز کی یہ فرضیت سال کے 12 مہینے ہے، لیکن رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں اس کے لیے خصوصی اہتمام ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی عبادت ثواب کے لحاظ سے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ جو شخص زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ماہ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازمی بنانا چاہیے۔ نمبر 4، تلاوت قرآن۔ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے، پھر رمضان میں کیے ہوئے نیک کام کا اجر دوسرے دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے رمضان کا مہینہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس میں خوب تلاوت کی جائے۔ نمبر 5، صدقہ و خیرات۔ صدقہ و خیرات کا عام حکم دیا گیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرتے ہیں اور بری موت سے بچاتے ہیں، اس لیے رمضان میں صدقہ و خیرات کو بہت زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 6، ذکر و اذکار۔ رمضان المبارک کا مہینہ دل کو اطمینان دینے کا مہینہ ہے، اس لیے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے، اس سے دل کو اطمینان تو حاصل ہوگا، ثواب بھی خوب ملے گا۔ نمبر 7، نوافل کی کثرت۔ نوافل فرائض میں کمی کوتاہی کی تلافی کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اس کا خاص اہتمام اس لیے کرنا چاہیے کہ اس میں نوافل کا ثواب عام دنوں کے فرائض کے برابر ہوتا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے نیکیاں سمیٹنے کے لیے نوافل کی ادائیگی کرنا چاہیے۔ نمبر 8، اعتکاف۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر محلہ کی مسجد میں کوئی بھی شخص اعتکاف نہ کرے تو سارے محلہ والے گناہ گار ہوں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کا خاص اہتمام فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھیں، اس لیے ہمیں بھی اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 9، شب قدر کی تلاش۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس رات میں عبادت کر لے تو 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس رات کو تلاش کرنا چاہیے اور اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ نمبر 10، دینی کتب کا مطالعہ۔ مذکورہ امور سے اگر وقت فارغ بچے تو دینی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تفسیر، سیرت اور فقہ اسلام پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔